والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال حب نبيه وأهل بيته وتلاوة القرآن صدق الله مولانا العظيم الہی یہ تمنا ہے اگر کرم تو کرے الہی یہ تمنا ہے اگر کرم تو کرے بات دے وہ زبان کو جو دل پر اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا یہ ہے کہ دین محمد ہے اور عزت قرآن ہے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا اطمینان و سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے تمام حضرات پیار اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ قابل صد احترام علماء کرام قراء اعظام میرے بزرگوں میرے عزیز بھائیوں رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور مجھ سے قبل مجھ سے بہتر علماء کرام نے اچھے انداز میں اللہ اور رسول کی باتیں آپ کو سنائی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے میں میزبان مکرم قاری محمد امتیاز صاحب زین مجدکم کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کا 30 پارے کلام آپ حضرات کو بمائے ترجمہ اور تفسیر کے آپ کو سنایا اللہ ان کے علم و عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے آپ سب حضرات کو بھی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے دور کے اندر کہ جہاں دین کی بات ہو تو سننا کوئی گوارا نہیں کرتا اور یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے ہم سے 30 پارے کلام اللہ سیکھا اللہ آپ سب کو قاری امتیاز صاحب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے استاد کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے ہاں جی فرمایا ماں باپ سے بھی استاد کا مقام کیا ہے زیادہ ہے
حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، فرمایا کہ ان آنکھوں کو ماں باپ پر محبت کی نظر ڈالو گے تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، بیت اللہ شریف پر حالت ایمان میں نگاہیں پڑے گی، جہنم کی آگ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ استاد کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، پیشانی کو چومو گے، اللہ اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ اس کلام اللہ کا سب سے پہلا معلم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، سب سے پہلے رب العالمین نے خود تلاوت فرمائی اور پھر اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام اللہ کو اتارا، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کے یہی چار مقاصد بیان کیے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کی قسم، دین کی سب سے بڑی خدمت حضرت ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھانا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن سکھانا ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھانا بہت بڑا ثواب، قاعدہ پڑھانا بہت بڑا ثواب، اور قرآن کریم کے معنی اور تفاسیر لوگوں کو سکھانا یہ بہت بڑا کیا ہے؟ اجر اور ثواب والا کام ہے۔ اسی سے انقلاب آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ اسی سے انقلاب آتا ہے۔ میرے اور آپ کے دلوں اور روحوں میں انقلاب کیسے آئے گا؟ جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے۔ یاد رکھنا، موسیقی اور گانا بجانے سے نہیں آ سکتا ہے انقلاب۔ انقلاب آئے گا اللہ کے کلام سے۔ کس سے آئے گا؟ اللہ کے کلام سے آئے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں بتلاؤ، حب نبیہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ فرمایا اہل بیت کی محبت، ہاں جی، نبی کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی شان معلوم ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کیا ہوگی؟ بیٹھے گی۔ ہم قرآن کے قریب ہی نہ جائیں تو ہمیں کیا پتا نبی کون ہے اور صحابہ کون اور اہل بیت کون ہے۔ اس لیے اس دور میں سب سے بڑی دین کی خدمت قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جبوری ہمارے ہاں تشریف لائے تو فرمایا شاہ جی اپنے شاگردوں سے کہو، اپنے مقتدیوں سے کہو کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر چوراہے میں ایک قرآن کا مکتب ہونا چاہیے۔ والد صاحب نے کہا حضرت یہ تو بڑی مشکلات ہوں گی، چلانا بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک ایسا دور آئے گا، ہم نہیں ہوں گے، ہر گلی میں انگلش میڈیم سکول ہوگا، مسلمانوں کے بچے تباہ و برباد ہوں گے، پھر آپ کو قدر آئے گی، پھر آپ کو کیا آئے گی؟ قدر آئے گی۔ اس لیے یہ مکاتب کو قائم کرو ہر گلی کوچے چوراہے میں، تاکہ مسلمانوں کے بچے قرآن کریم سے کیا ہو جائے؟ آراستہ ہو جائے۔ میرے دوستو آؤ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ بڑوں نے قرآن کریم پڑھا۔ اصل میں حق تو بڑوں کا ہے نا، یہ چھوٹوں کو جو ہم پڑھاتے ہیں یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے، حالانکہ ان پر فرض نہیں ہے۔ بڑوں کا حق بنتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو کیا کریں؟ سیکھیں۔ اور قرآن کریم اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، فرمایا جو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرے گا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اپنے رب کی زیارت اسے کیا ہوگی؟ نصیب ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، فرمایا پروردگار عالم ایسا عمل بتلائے جس کی وجہ سے آپ سے بار بار کیا ہو؟ ملاقات ہو، آپ کی زیارت ہو۔ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرتا، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرتا۔ اکبر الآبادی نے بھی کہا نا کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اکبر جنہوں نے اپنی جھولیوں میں قرآن کھلا رکھا ہے۔ ناراض نہ ہونا، میرے یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، اب ہر گھر سے موسیقی کی کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک شعر پڑھا کرتے تھے،
شاید و زمانہ آیا لوگو، شاید و زمانہ آیا لوگو تو حکم ہو یا رحمانو، کنجر کنجریاں کی طلب زیادہ تے کنڈ ہوئی قرآن۔ آج تجربہ کر لیں، ایک طرف آپ وطاولہ نیازی کو بلائیں، ایک طرف ہم غریب مولویوں ان کی مسکینوں کو بلائیں، ادھر مجمع بڑا کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ نہ کرو نہ کرو، یہ بدبختی بدنصیبی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو تلاوت عملاً چھوڑ دیا ہے، شمال کے مسلمان ناراض نہ ہونا۔ آج قرآن ہم سے روٹ چکا ہے، اور یاد رکھنا جس نے قرآن سے لاپرواہی کی اس کے بارے میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ رب العالمین نے فرمایا جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے کلام اللہ سے اعراض کر دیا، روگردانی کر لی، میں ان کی دنیا کی معیشت کو اجیرن کر دوں گا۔ پروردگار عالم کیا دنیا نہیں ہوگی، مال و متاع نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں، بڑے بڑے بنگلے ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، کاریں ہوں گی، مکانات ہوں گے، بڑی جائیداد ہوگی، بڑی مال و دولت ہوگی، لیکن اطمینان اور سکون نہیں ہوگا، اطمینان اور سکون نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ فرمایا جب قرآن سے روگردانی کرنے والے، قرآن کو ناراض کرنے والے، قرآن کو پیٹھ دکھانے والے جب میدان محشر میں آئیں گے، اللہ ان کی آنکھوں سے بینائی کو سلب کر دیں گے، وہ رب العالمین کے ہاں عرض کریں گے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اے اللہ آج ہمیں کیوں اندھا کر دیا، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے۔ رب العالمین فرمائیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ فرمایا تم نے دنیا میں میری آیات سے، میرے کلام اللہ سے تم نے اعراض کیا، آج میں نے تمہیں اندھا کر کے تم سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ آؤ مسلمانوں قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تاکہ ہر مسلمان کے گھر سے صبح سحری کے وقت قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ شکر اللہ کہ اللہ نے رمضان دے دیا۔ میں اکثر بیانوں میں کہا کرتا ہوں اگر رمضان نہ ہوتا تو ہم لوگ تو مسجدوں کو بھی آباد نہ کرتے، قرآن کی تلاوت بھی نہ کرتے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، ماہ رمضان دے دیا، چلو جی سحری کھانے کے بہانے سے اٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھنا شہاد کے مسلمانوں، قرآن سے جڑو گے، اپنے گھروں کو قرآن سے زندہ کرو گے، قرآن کی تلاوت سے، انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کا عذاب۔ یہ قرآن کریم میری اور آپ کی روح کی کیا ہے غذا؟ کس کی غذا ہے؟ روح کی۔ بلند آواز دار بولو، روح کی۔ بوڑھا بھی میں ہاں، بیمار بھی ہاں، مغرب کو تھا کہ پہنچے ہیں، تُسی بولتی ہی نہ کوئی۔ ہاں جی، قرآن کس کی غذا ہے؟ روح کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ موسیقی روح کی غذا نہیں، قرآن کریم روح کی کیا ہے؟ غذا ہے۔ دیکھو اللہ نے مجھے اور آپ کو دو چیزوں سے بنایا۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزیں۔ ایک میرا اور آپ کا جسم ہے، اور دوسری کیا ہے؟ روح ہے۔ دوسری کیا ہے؟ روح۔ جسم اللہ نے بنایا مٹی سے۔ کس سے بنایا؟ مٹی سے۔
اب یہ جسم کی بڑھوتی کے لیے، نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت پڑی. اللہ نے غذا بھی کہاں پیدا کی؟ مٹی سے. کس میں؟ مٹی کے اندر. اب دیکھو نا یہ غلہ، اناج، یہ جتنی سبزیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مٹی کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح میری اور آپ کی جسم بیمار ہو جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس چلے جائیں، وہ ہمیں دوائیاں دیتا ہے، خواہ وہ ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، یونانی ہو، چائنیز علاج ہو. یہ چار طرح کے علاج کیا ہیں؟ رائج ہے. ان چاروں قسم کے علاجوں میں جو دوائیاں تیار ہوتی ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے ہوتی ہیں. اور جڑی بوٹیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ زمین کے اندر ہوتی ہیں. اب اللہ نے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، ہاں جی، اس کو حیات دینے کے لیے اللہ نے اس کے اندر کیا ڈالی؟ روح ڈالی. اور روح یہ کس کا امر ہے؟ اللہ کا. قل الروح من امر ربی. اب یہ روح کہاں سے آئی؟ کہاں سے؟ نیچے سے آئی، اوپر سے آئی؟ اوپر سے آئی. ہاں جی. اب جس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت تھی، اسی طرح روح کی نشو و نما کے لیے بھی غذا کی ضرورت تھی. اللہ نے وہ غذا قرآن کریم آسمانوں سے نازل فرمائی. روح بھی کہاں سے آئی؟ اور روح کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ جس طرح جسم بیمار ہوتے ہیں، روح بھی کیا ہوتی ہے؟